جب ہم کسی کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ سے اسے نکالنا چاہتے ہیں، اس کی سوچ سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری سوچ سے کیوں نہیں نکلتا؟ آمنہ نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں نے آمنہ کے جانب نظر دوڑائی اور کہنے لگی، اس کا بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا میل دھو دیں گے دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو آپ تکبیر پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر محبت سے، ہر جذبے سے اللہ بڑا ہے۔ جب آپ یہ سوچو گی تو باقی سب اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے گا۔ ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر محبت ماند پڑ کر دبنے لگے گی اللہ کے آگے۔ پھر آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور پھر اس قابل ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ، جو چیز میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں اس میں دوبارہ مبتلا نہ کرنا، اور اپنی دعاؤں میں صبر بھی مانگو۔ پھر آمنہ نے کہا، میں صبر نہیں کر پاتی ہوں۔ جب اللہ کے سامنے اس کے بھولنے کی دعا کرتی ہوں تو رونے لگتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا، آمنہ، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتی۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کی نظر میں سب سے افضل مقام ہے۔ جو آنسو اللہ کے دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تب روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا ماضی کیسا ہے یا اس کا اعمال کیسا تھا، بس وہ آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے اور اس کا بندہ اس سے جو طلب کرتا ہے عطا کرتا ہے۔